میں 11 سال کی تھی اینڈ آئی واز پلینگ اے ریپ وکٹم. اور اوبیسلی تب مجھے بہت چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا, لیکن آئی نو کہ جب لوگوں کو یہ کہانی بتاتی ہوں لوگ بڑے ٹرامٹائز ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب, کہ یہ کیسے, یعنی کیا تمہارا کیسا ہے باپ تمہارا, ہاؤ ارسپانسبل از ہی. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ان کنورسیشن ود. آج ہم بات کریں گے اسٹوری ٹیلنگ پہ. اور اسٹوری ٹیلنگ کیسے بدلی ہے جی. گاؤں کے کسی پنڈال میں لوگ کہانیاں سناتے تھے, شاعری میں نظمیں سنائی جاتی تھی, پھر ٹیلی ویژن آیا اور پھر کہانیاں ہم نے فلموں میں دیکھی, اور آج آن لائن کا زمانہ ہے. تو آج ہم اسی آن لائن پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنی مہمان بلائی ہیں ریشم وسیم, جو کہ ماٹی ٹی وی کی ڈائریکٹر ہیں, فلم میکر ہیں, NCA سے انہوں نے فلم پڑھی ہے اور اس پلیٹ فارم کو یہ چلا رہی ہیں. اور انہوں نے شروع کیا تھا میرے ساتھ جب یہ 12-13 برس کی تھی, تو تھیٹر, وہاں سے بھی انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کی. جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ریشم وسیم میری بیٹی بھی ہے. ویلکم ٹو دا شو ریشم. تھینک یو سر وسیم. تو مجھے بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کیا ہے اور کیسے آپ سناتی ہیں, اور اس میں اور جو ٹریڈیشنل اسٹوری ٹیلنگ میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ اسینشلی اسٹوری ٹیلنگ ہی ہے. ہم کہانیاں ہی بتا رہے ہیں, لیکن ہم وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو بتا رہے ہیں. اس کے اوبیسلی آڈینس سے ایک ریلیشن شپ آن لائن ہو جاتا ہے, تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اس کی اٹینشن اسپین ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس میں ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ہمیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات تو صرف کور بات وہی ہے کہ آپ نے کہانیاں بتانی ہیں جو لوگوں کو امپیکٹ کرے, جس سے لوگ ریلیٹ کر پائیں, جس سے لوگ سرپرائز ہو پائیں, جس سے لوگ انگیج ہو پائیں. آپ نے بتایا کہ گاؤں کے درمیان میں آپ ایک تھیٹر کر رہے ہو, وہ ایک کنیکشن کر رہے ہو, لیکن وہ کنیکشن ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آن لائن, جو ان اے وے بہت آسان بھی ہو گیا ہے بیکاز اب زیادہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت لمیٹیشنس بھی ہیں. بیکاز اٹ از ان اے وے ناٹ دیٹ پرسنل, بیکاز ایک اسکرین کے دوسرے پار ایک بندہ ہے, وہ ایک طرح سے ون وے کمیونیکیشن ہے. تو یہ تو بات سچ ہے کہ انسان کا اور کہانی کا ایک تصور ہے کہ ہم کہانیوں سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں, پر جیسے آپ نے کہا کہ ان کہانیوں میں, کہانیوں کو سنانے کے طریقے میں سبھی میں لیمیٹیشنز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آن لائن ون وے کمیونیکیشن ہی اس کا ایک لیمیٹیشن ہے, یا کوئی اور بھی ہے, یا اس کا بینیفٹ کیا ہے ساتھ اس کے؟ سو ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی ہسٹری میں جس طرح ہمارا سوشل میڈیا ایوالو ہوا ہے جتنی تیزی سے, اتنا ہم نے ابھی تک کسی چیز کو اتنا ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اینڈ اٹس سو مچ مور کمپلیکس دین دیٹ, بیکاز سوشل میڈیا میں آپ کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لمیٹیشن تو ایک ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ایک اسکرین کے دوسرے پار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سائلوز بھی بن گئے ہیں. لوگ اپنے ایک ببلز میں رہ گئے ہیں کہ اگر مجھے ایک طرح کا کانٹینٹ دیکھنے کی عادت ہے تو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یوٹیوب کی ساری الگوریدمس کوشش کریں گے کہ مجھے صرف اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے. اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے گلوبلی کہ انتہا پسندی بھی زیادہ ہوئی ہے, ڈس انفارمیشن بھی زیادہ ہوئی ہے. تو لیکن ہم تو اینڈ ڈے ماٹی ٹی وی میں ہم تو آرٹسٹ ہیں جو کہانیاں بتانا چاہتے ہیں. تو ایون تو ہماری وہ ایک کور ایسنس وہ ہے, لیکن ہمیں ڈیل کرنا ہے سوشل میڈیا کی ساری اس کمپلیکس لینڈسکیپ سے جو تیزی ایوالو ہو رہی, نئی شکلیں لے رہی ہے, ہر دوسرے دن چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی ڈسپائٹ آل دیٹ, ڈسپائٹ نوئنگ اچھا الگوریدمس کون سے کام کریں گے, لوگوں کی اٹینشن کیا گریب کرے گی, بٹ اگر کہانی میں دم ہے, کہانی اچھی ہے, کہانی لوگوں کو پسند آ رہی ہے, تو اس کی لائف پھر بھی سوشل میڈیا پہ رہتی ہے. پر آپ کیسے انشور کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, جو میں بلیو کرتا ہوں کہ تھیٹر میں تو ایک ڈائلاگ ہم کرتے ہیں, کیونکہ اس میں تھیٹر آف دا پریس کا تو طریقہ کار, جیسے آپ تم نے کہا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک اسپیس لوگوں کے لیے کریٹ کریں کہ تھیٹر کے بعد وہ اس میں حصہ لے سکے. یہ ٹریڈیشنل تھیٹر نہیں ہے, اور پھر وہ اس میں حصہ لیتے ہوئے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی بدلنے سے بدلتی ہے, باتوں سے نہیں بدلتی. تو لیٹس کم آن دا اسٹیج اینڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ ڈو دا آل دا مسٹیک آن اسٹیج, اینڈ دین ان دا ریئل لائف یو کین کمیونیکیٹ بیٹر. تو کیا یہ چیلنج ڈیجیٹل میڈیا میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دیر آر ڈیفینیٹلی لاٹس اینڈ لاٹس آف اپرچونیٹیز کہ اس چیز کو ہم ہارنیس کر سکیں. بیکاز ایک جو فائدہ ڈیجیٹل میڈیمس کا ہوتا ہے, آن لائن کا ہوتا ہے, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو ہمارا ایک گروئنگ نیٹ ورک ہے, ہمارے جو فلم میکرز ہیں, ہمارے جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں, وہ ڈفرینٹ علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں. اب وہ اس لیے وہ گروئنگ نیٹ ورک اس لیے ہو رہا ہے بیکاز ہمارے پاس ریسورسز اس وقت نہیں ہے, اور کووڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کو ادھر لے کے ٹریننگس نہیں کر سکتے. بٹ یہ جو آن لائن کمیونٹی ہم نے ماٹی کے تھرو بلڈ کی ہے, وہ اس کا شاید امپیکٹ کبھی کبھی میجر کرنا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر بھی نہیں آتا, لیکن وہ آپ کو ٹائم اینڈ ٹائم اگین
وہ کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ایگزامپلس یہ ہوتے ہیں کہ مجھے ملے ہیں لوگ, میں کسی ایونٹ پہ گئی ہوں اور جو ہمارا ایک کورسپونڈنٹ ہے جو چولستان سے, اس کو وہ کسی ورک شاپ پہ نہیں آیا تھا, اس نے یوٹیوب پہ ہمارا ویڈیوز دیکھی تھی, دین ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے, اور وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے. اسی طرح بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا کانٹینٹ دیکھتے ہیں, دے لائک اچھا یار دیر سم ون جو مجھے ان کا کام اچھا لگے, ان کو میں نے ڈھونڈنا ہے. تو آئی تھنک آن لائن ایک جیسے ایسکلیٹ کر دیتا ہے آپ کا نیریٹو کہ یار اگر تمہیں یہ چیز اچھی لگی ہے, اگر یو اگری ود دس, اف یو لائک دس, وی آر ہیئر فار یو. اور انٹرنیٹ کی خوبصورتی یہی ہے, اینڈ آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل ہو گرو اپ ود انٹرنیٹ ول انڈرسٹینڈ کہ یو فیل لونلی سم ٹائمس کہ یار جو میں سوچتا ہوں یا جو میں سوچتی ہوں کیا اس طرح اور لوگ بھی سوچتے ہیں. بٹ ود دا ڈیموکریٹائزیشن آف سوشل میڈیا کے فیکٹ کہ ہر بندے کو اوپینین دینے کی اپنی اسپیس ہے. یس اس میں بہت اوپینین ہے جو ایکسٹریمسٹ ہے, اس میں بہت اوپینین ہے جو ڈس انفارمیشن ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ اوپینین ہے جو آپ کے ساتھ الائن بھی ہوتا ہے. فلم انفارم کرتی ہے کیونکہ یو آر ڈیلنگ ٹو دا ڈیڈ, یا ایک امیج کے ساتھ بات کر رہے ہو جو کہ ڈیڈ ہے, جس کو آپ ایک خاص سپیڈ پہ چلا کے لائیو کرتے ہو. یہ مجھے عارف وقار صاحب نے جب ان سے بات ہو رہی تھی جو BBC والے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو جب یہ دونوں چیزوں کو آپ ذرا جوڑ کے دیکھتے ہو تو اس کے اندر جو کولیکٹیو کانشیسنیس کی بات ہے, جو یا پھر میڈیا کے زمانے سے کہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو کیا آپ کوشش کرتے ہیں کہ جن کی بات ہمارا مین اسٹریم میں نہیں ہوتی آپ ان کی بات کریں؟ ایگزیکٹلی, بالکل. اگر مجھے ماٹی کا بھی کوئی ون لائنر بھی کسی کو جب میں دیتی ہوں تو وہی ہوتا ہے کہ یار ایک آلٹرنیٹیو میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم وہ کہانیاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیشہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا اور ایون نان مین اسٹریم میڈیا جس کا جو ایک ٹپکل ٹریڈیشنل میڈیا کا جو لوگ فارمیٹ فالو کرتے ہیں جو وہ شاید اس کو اگنور کریں گے بیکاز کلکبل نہیں ہے. بہت دفعہ ہم وہ کہانیاں جو سینسیشنلزم جس میں نہیں ہے, لیکن وہ ایسی کہانیاں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جو کیا کہتے ہیں امپیکٹفل ہیں, جو ایک ڈفرینٹ طرح کا آپ کو نظریہ دکھا رہی ہے. اور بہت دفعہ وہ جو ڈفرینٹ نظریہ ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو, ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, وہ آگے سے لیش آؤٹ بھی کرتے ہیں, وہ گالیاں بھی دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری انٹریکشن ہوئی ہے کہ جب ایسا ہوا تھا تو شروع میں تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار کچھ غلط کر دیا میں نے, بٹ دین یو ہیو ٹو ریئلائز کہ کبھی کبھی آپ کی بات چبھتی ہے نا لوگوں کو, تو شاید اس کی بھی چبھنا ضروری ہے بیکاز آپ نے وہ ایک اسپیس کریٹ کی ہے جہاں اگر یہ ایک طرح کا نیریٹو اے آ رہا ہے تو اسی جگہ پہ ہم نیریٹو بی بھی لے کے آ رہے ہیں, بی لائک ہاں یار بٹ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یو مائٹ ناٹ ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے. جب اس کو ہم بنا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ میڈیم ہے اربن یوتھ کا, کانٹینٹ ہے پورے پاکستان کی یوتھ کی اور رورل یوتھ کی, کیونکہ ماٹی میں ایک خیال رکھا کہ ہم لینگویج کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. لینگویج از سو امپورٹنٹ. تھیٹر میں بھی ہم نے 13 ڈفرینٹ زبانوں میں تھیٹر کیا. وی بلیو کہ لینگویج نہ صرف آپ کی آئیڈینٹی ہے بلکہ آپ کا ایکسپریشن بھی ہے. تو ماٹی پہ بھی لوگ سندھی میں ہو, وہ اردو میں ہو, وہ پنجابی میں ہو, وہ پشتو میں ہو, ہم اس کو سب ٹائٹل کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ آئیڈیا تو تھا, اب ہم کتنے اس میں کامیاب ہوئے ہیں یہ تو ہمیں لوگ آپ ویور بتائیں گے, کیونکہ اس کے اندر بھی کوئی رسپیکٹ ٹو دا لینگویج اینڈ کلچر موجود ہے کہ آپ جس زبان میں بولتے ہیں, جس زبان میں کرنا چاہتے ہیں, تاکہ کہانیاں اسی میں سنائیں. ہم اس کو کوشش کریں گے ٹرانسکرائب کر دیں انگریزی میں, سب ٹائٹل کر دیں تاکہ سب لوگوں تک بات پہنچے. پھر آپ این سی چلی گئی, آپ نے وہاں پہ ڈگری لی فلم میں, تو پھر جب آپ کو کیا پوچھنے والے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ جو یونیورسٹی کا ایک ببل ہوتا ہے اور اس میں اندر آپ نے فلم میکنگ کے بیسکس کو پڑھا ہے اور اس کو ایک بڑا ہائی اس کے رکھی ہوئی ہیں جی نارمس کہ ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو, تو جب آپ کو اس طرح کی کمیونٹی فلم میکنگ میں آنا پڑا تو کیسا لگا آپ کو؟ آئی تھنک میں نے کہانی بتانا آپ سے سیکھا ہے, لائک مانا تھیٹر میں سیکھا تھا, لیکن جو کچھ اہم ویلیوز ہوتی ہیں جو یہ چیز ہم یہ بھی ماٹی میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یس آف کورس ہم کوشش کریں کہ ہم تھیمس پہ کام کریں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, انٹرفیتھ, جینڈر ایکویلٹی, لیکن اگر کہانی اچھی نہیں ہے, اگر کہانی لوگوں کو انگیج نہیں کری, اگر کہانی بورنگ ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. نو ونس گونا واچ اے فلم آؤٹ آف دا گڈنس آف دیئر ہارٹ کہ یار امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آئی تھنک وہ جو چیزیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں گڈ اسٹوری ٹیلنگ کے, کہ آپ نے ایک اچھے کریکٹرس کس طرح ڈھونڈنے ہیں, ان کا ایمپتھی کس طرح کریٹ کرنی ہے, لوگوں کو سرپرائز کس طرح کرتے رہنا ہے. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو تھیٹر اور آپ کے ساتھ انٹریکشن میں نے سیکھی ہے, جو
I mean, I don't want to say anything against film schools because film schools آپ کو بہت چیزیں سکھاتے بھی ہیں, لیکن I feel like if you want to be a filmmaker then you just have to make a film. There's no other shortcut to it. اس میں تمہاری بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت مزے کا قصہ ہے. میں شداد گوٹ میں ایک گروپ کے ساتھ کام کر رہا تھا جس میں زیادہ لڑکیاں تھیں, تو اس میں ایک سچویشن تھی کہ جس میں جو ریئل سٹوری کو ہم کنورٹ کر رہے تھے کہ ایک خاتون جو کہ بہت محنت کرتی ہے, کام کرتی ہے, اپنا لون لے کے وہ اپنا بزنس چلا رہی ہے, تو خامد اس کے پیسے چوری کر کے اتاق میں کہیں جا کے جوا کھیلنے چلا گیا. اب وہ بیوی کو جب پتہ چلا تو ہم نے اسکرپٹ میں کہا جی بیوی اس کے پیچھے جا کے اس کو پکڑ کے لائے گی. تو سب نے مجھے کہا نہیں جی نہیں, خبردار, یہاں پہ تو یہ رواج نہیں ہے, کلچر میں نہیں ہے, خاتون اتاق میں نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا یار اچھا دیکھتے ہیں کر کے, چلو تھیٹر میں تو ہم سچ جھوٹ بول سکتے ہیں, چلو تھیٹر میں کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے پورا سین بنایا کہ اس خاتون کی آواز آتی ہے تو وہ اپنا لگا ہوا جوا کھیلنے میں یا تاش کھیلنے میں, تو اس کو کہتا ہے کہ تیری بیوی کی آواز, کہتا ہے چل یہاں کیسے آ سکتی ہے. پھر وہ انٹر ہوتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے. تو سب سے زیادہ اپلاز جو ہمیں ملا وہ اس سین میں ملا. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا جی کہ عورتیں جا کے روک کیوں نہیں سکتی. تو آپ نے ایک انویزیبل بیریئر کو اپنے توڑ دیا نا, بیریئر کو توڑ دیا. rather than assuming کہ عورتوں کے کیا ایشوز ہیں, let the women tell their stories. یار آپ کی وہ کہانیاں مجھے بڑی مزے کی لگتی ہیں کہ جو آنٹی وین والی کہانی تھی کہ جس میں وہ خاتون یا دبنگ انسپیکٹر جو تھی ڈی ایس پی. سو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ کریکٹر موجود ہیں, آپ کو صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسٹیریو ٹائپ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ خواتین صرف گھر میں ہوتی ہیں, بھی بالکل ایسے نہیں ہے. اب وہ ہر جگہ میں موجود ہیں, صرف ان کو ڈھونڈ کے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا پرسیپشن بدلے. بالکل. اور ہم کچھ وی آر ناٹ کریٹنگ نیو اسٹوریز, ہم لٹرلی بس ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں دوز امیزنگ ویمن جو آلریڈی یو نو امیزنگ کام کر رہی ہیں. شما آپ کی طرف ایک سوال آتا ہے کہ تم اپنا جرنی کا بتاؤ کہ جب تم بہت ینگ ایج میں تھی تو تم نے پہلی دفعہ تم تھیٹر جب کرنا کیسا لگا, اور پھر تھیٹر سے فلم میکر تک بننے میں کیا جرنی کیسی رہی؟ میری جرنی آپ کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی. میں 11 سال کی تھی جب میں نے پہلی دفعہ تھیٹر کیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے پلے کیا تھا حدود آرڈیننس پہ, وچ واز ہارریبل لا جو ضیاء الحق کے ٹائم پہ بنایا گیا تھا, جو عورتوں کو بہت لمٹ کرتا تھا. اور اس میں بہت دفعہ ہسٹوریکلی, جن لوگوں کو شاید نہیں پتہ, ایون جو ریپ اور زنا میں یعنی پری میرٹل سیکس اور ریپ میں ڈفرینس نہیں تھا, اینڈ اے لاٹ آف ویمن ہو ور victims of sexual violence were put in jail. تو وہ پلے اس بارے میں تھا among other things. and میں 11 سال کی تھی and I was playing a rape victim. اور obviously تب مجھے بہت چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا, لیکن I know کہ جب لوگوں کو یہ کہانی بتاتی ہوں لوگ بڑے ٹرامٹائز ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب, کہ یہ کیسے, یعنی کیا تمہارا کیسا ہے باپ تمہارا, how irresponsible is he. لیکن to be honest اس ایکسپیرینس نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا, اس نے مجھے انسان بنایا ہے. ہم یہ بھی آپ بات کرتے ہیں کہ تھیٹر ٹرانسفارمز یو انٹو ہیومن بینگ. جب میں 11 سال کی تھی, میرے ملک میں ایک ایسا لا ایگزسٹ کرتا تھا جس میں اگر میں ریپ ہوں تو مجھے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. تو مائٹ بی ٹرامیٹک فار سم, بٹ آئی تھنک وہ ایک آئی اوپنر تھا کہ اگر آپ پروف نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ ریپ ہوا ہے, کیونکہ برڈن آف پروف بھی آپ ہی پہ ہے. تو اگر آپ کا برڈن آف پروف نہیں پروف کر سکتے تو آپ پہ ایڈلٹری کا چارج لگ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ آپ کو کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پہ یہ بات اس وقت ایک زینب کا کیس تھا جو کہ اندھی تھی, جو آواز سے پہچانتی تھی اور آواز کو نہیں مانا گیا تھا. تو اس کے اوپر یہ وومن ایکشن فورم اور عورتوں نے بہت بھرپور احتجاج کیا تھا, اور اس اسٹرگل میں ہم نے یہ کیا تھا. تو دیٹ واز مائی فرسٹ اینڈ آئی لوڈ اٹ obviously, اینڈ آئی تھنک وٹ آئی لوڈ اباؤٹ اٹ مور دین اینی تھنگ وچ از جو چیز میں نے اپنے ساتھ ماٹی ٹی وی میں بھی کیری آن کی ہے, واز دا کریٹیو ایکسپریشن. کہ آپ کے دل میں کچھ ہے, آپ کی سول میں کچھ ہے جو آپ بتانا چاہتے ہو لوگوں کو, کچھ آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہو, اور اس کو کریٹیولی آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہو. اینڈ لائک ایز یو نو کہ وی آر لائک ہماری جو پیڈاگوجی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر کام میں جو ہم کرتے ہیں وہ رکھیں, اینڈ دیٹ ہیز بن دا جرنی ایز ویل. سو اب آپ کا فیوچر کا کیا پلانز ہے, کچھ ہمیں اپنا بتائیے کہ آگے آپ کیسے سوچ رہی ہیں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی, کیا آپ کے پروگرامس ہیں, کیسے ڈیزائن ہیں, تاکہ ہم لوگوں کو جان سکیں. جس طرح کہ آپ نے بھی مینشن کیا دیٹ وی آر ورکنگ ٹورڈز اے فزیکل پلیٹ فارم. وی آر گوئنگ ٹو بی اوپننگ اپ ماٹی کیفے انشاءاللہ. ابھی obviously COVID-19 کی وجہ سے ہم یہ چیزیں نہیں کر پا رہے, بٹ جیسے ہی ہوگا. لاہور میں یہ ہے, لیکن آگے سے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے لائک
سینٹرز ہوئیں گے ہمارے بیسکلی, جہاں پر ہم کافی آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں گے, جہاں پر ہم کنیکشن بنا سکیں گے اپنی آن لائن ایکٹیویٹی کا اور اپنی آف لائن ایکٹیویٹی کا, تاکہ جو ہم تھیٹر میں چیز ہمیں ملتی ہے, جو ہمیں ویژولی چیزیں نہیں ملتی, وہ جو ایک ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہو جس میں ہم بات کر سکیں لوگوں سے. تو اس میں ہماری کچھ آئیڈیاز ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں, جو انشاءاللہ جب ویکسینز وغیرہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور ہم سیفلی کنڈکٹ کر سکیں گے بزنس, تو وہ کریں گے. اینڈ ادر دین دیٹ, ایز یو مینشنڈ, اٹ از ماٹی ٹی وی. تو ہمارا یہی چیز ہے کہ ہم جو ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو زیادہ بڑا کریں, زیادہ ریگولر کریں, ہم زیادہ کورسپونڈنٹس کا اپنا نیٹ ورک بڑھائیں. ابھی تو ماشاء اللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہمارے بڑے ڈائیورس علاقوں سے ہمارے فلم میکرز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ود ٹائم اس نیٹ ورک کو بڑا کریں, اور جو آلریڈی ہمارے فلم میکرز ہیں ان کی بھی کیا کہتے ہیں, ان کو بھی ہم ایڈوانس ٹریننگز دیں, ان کی بھی سسٹینیبلٹی بڑھائیں, تاکہ وہ صرف ہمارے ساتھ کام نہ کر سکے اور بھی اداروں کے ساتھ کام کر سکیں. بیکاز اگین جب تک آپ کا اکنامک ماڈل اسٹرانگ نہیں ہوئے گا, سسٹینیبلٹی نہیں ہوئے گی. سو آئی تھنک دیٹس واٹ وی آر ورکنگ مور اینڈ مور ٹورڈز. بٹ اگر ایک سمپل لفظوں میں کہنا پڑے تو آئی ڈو وانٹ ماٹی to eventually be an institution. I don't want it to be a platform. I want it to be an institution, a community-led institution, جو لوگوں نے مل کے بنایا ہے, لوگ اس کو آگے سے اس پہ contribute کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ لوگوں کا ہے, اور اس کو ہم چینج کرتے رہیں گے according to what the people want. اس کے علاوہ ہم نے لاہور اور ملتان میں تو اپنا گرین اسکرین اسٹوڈیوز بھی بنا رہے ہیں کہ جو لوگ جو بلاگرز ہیں, جو اور لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں, اور یہ سب چیزیں اسی کوشش کا حصہ ہیں. جیسے ریشم نے کہا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنے اور آپ سب اس میں شامل ہوں. تو ریشم آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. سو میں ایک دفعہ پھر آپ ہمیں ماٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو دبائیں اور اپنا اوپینین ضرور دیں تاکہ اگلے پروگرامز میں ہم اس کو اور بہتر کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.